بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز میں سجدہ سہو کب واجب ہوگا؟ نماز کے اندر کچھ چیزیں فرائض ہیں، کچھ امور واجبات میں سے ہیں، کچھ سنت ہے اور مستحبات ہے۔ جو فرائض ہے اس کے چھوٹ جانے سے، چاہے وہ قصدن ہو یا بھول سے ہو، اس پر سجدہ سہو نہیں آئے گا، بلکہ اس کے لیے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ مثال قیام ہے، قرات ہے، سجدے ہے، رکوع ہے، ان میں سے ایک بھی اگر چھوٹ جائے، چاہے جان بوجھ کر چھوڑ دے یا بھول سے ہو، تو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور دوسری سنت اور مستحبات، یہ اگر آدمی چھوڑ دے تو اس سے نماز کے ثواب میں کمی ہوگی، نماز مکروہ ہوگی، سجدہ سہو کرنے کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی ہے واجبات۔ اگر واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے، جان بوجھ کر نہ ہو، غلطی سے چھوٹ جائے، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ مثلا سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، آدمی بھول گیا سورہ فاتحہ، یا اسی طرح فرض کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے، ایک شخص وہ سورت ملانا بھول گیا تو اب اس پر سجدہ سہو آئے گا۔ یا ایک ہی رکعت میں کئی واجبات بھول جائے، غلط مثال کے طور پر سورہ فاتحہ بھول گیا، پھر دعائے قنوت بھولا اور تحیات بھولا، تو اب اس میں صرف آخر میں ایک ہی سجدہ سہو کرنا ہوگا، سب کی تلافی ہو جائے گی۔ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کسی فرض یا واجب میں تاخیر کر دے۔ مثلا اتحیات کا پڑھنا واجب ہے پہلی قاعدے میں، اب ایک آدمی نے اتحیات پڑھا تو اب اس کو چاہیے کہ اٹھے اگلی رکعت کے لیے، یہ خاموش بیٹھا ہے، تھوڑی دیر یہ خاموش بیٹھا، اس کے بعد کھڑا ہوا، تو اس شخص پر بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، کیونکہ اس نے واجب میں تاخیر کر دی یا فرض میں تاخیر کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ 2 صورتیں۔ تیسری صورت کسی واجب میں تغیر و تبدل ہے، کسی واجب کو تبدیل کرنا۔ مثال کے طور پر امام کے لیے ہے کہ وہ فجر کی نماز میں، مغرب میں اور عشاء میں قرات زور سے پڑھے گا۔ اب اگر اس نے بجائے زور کے آہستہ قرات پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہوگا، یا ظہر میں اور عصر میں قرات آہستہ پڑھنی ہے اور اس نے زور سے پڑھی تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اس کا تعلق عام طور پر امام کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی واجب کو مکرر لانا، یعنی کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کرنا۔ مثلا سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس نے 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا، یا سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ اس نے 2 مرتبہ پڑھ لیا، دوسری مرتبہ بھی پڑھ لیا۔ اسی طرح تحیات پڑھنا واجب ہے، اس نے 2 مرتبہ تحیات پڑھ لی، یا تحیات کا اکثر حصہ دوبارہ پڑھ لیا، تو اس پر بھی سجدہ سہو آئے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کسی واجب کا اپنے مقام سے آگے یا پیچھے کرنا، مقدم یا مؤخر کرنا۔ مثلا پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ ایک شخص سے غلطی ہوئی، اس نے پہلے سورت پڑھ لی، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ کسی فرض میں تکرار ہے، فرض کو 2 مرتبہ ادا کرے۔ مثلا 2 رکوع کر لے، غلطی سے ایک آدمی نے 2 رکوع کر لیے، یا غلطی سے 2 سجدے کے بجائے تیسرا سجدہ بھی اس نے کر لیا، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی واجب عمل رہ جائے، اس سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی واجب کو یا فرض کو مقدم یا مؤخر کر دے، اس سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی فرض یا واجب کو میں تاخیر کر دے، اس سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اور یہ ہے کہ یا فرض یا واجب میں وہ تبدیلی کر لے، اس سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اور آخری ہے کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کر لیں، تب بھی اس سے سجدہ سہو آئے گا، یا کسی فرض کو 2 مرتبہ ادا کر لے، اس سے بھی سجدہ سہو لازم آئے گا۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة